حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے جب کہا گیا کہ بصرہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لحاظ سے جو جملے بولے وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرما فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيٌّ مِّنْهُمْ، کہ جس وقت تم ملو جا کے ان لوگوں سے جو تقدیر کا انکار کر چکے ہیں تو میری طرف سے جا کے ان کو بتا دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے تھے کہ میں ان سے بری ہوں۔ لو ان لأحدہم مثل احد ذهب فانفقه ما قبل اللہ حتی یؤمن بالقدر، فرما ان میں سے اگر کسی کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ تقدیر والے ایمان کی جگہ پیش کرنا چاہے قیامت کے دن کہ رب وہ غلطی معاف کر دے، یہ فدیہ قبول کر لے، اللہ کہے گا تو نے بہت تھوڑا ریٹ لگایا ہے اپنے تقدیر والے ایمان کا۔ اور ایک میں ہے مثل مل الارض ذہبا، پوری زمین سونے کی بھری ہوئی ہو تو پھر بھی تقدیر کے ایمان کا ریٹ نہیں بنتا، تو یہ تو ایک شعبہ ہے ایمان کا، پورا ایمان کتنا قیمتی ہوگا۔ تو اس بنیاد پر آج اگر کوئی کفر و شرک میں پھنسا ہوا انسان سونے کے محل میں بھی بیٹھا ہو، وہ دھتکارا ہوا ہے، اور دوسری طرف مسلمان کٹیا میں بھی بیٹھا ہوا ہو، یہ نوازا ہوا ہے اس واسطے کہ ہمارے دل میں جو نور اسلام ہے اس کی اللہ کے ہاں اتنی قدر و قیمت ہے۔ کل قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں اسلام سے نواز کے کس قدر ہم پہ فضل کیا ہے اور کس قدر ہم پہ کرم فرمایا ہے۔ میں ضمناً یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے اسلام، ایک اہل سنت، ایک ہے مسلم ہونا، ایک ہے سنی ہونا۔ ہم یہ دونوں آئیڈینٹیٹیز، دونوں تعارف، ان کو ضروری سمجھتے ہیں۔ جیوز، کرسچن، یہود و نصارہ کے مقابلے میں، ہندوؤں سکھوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اسلام ہے، اور اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں جمعہ ہی پڑھنا ہے جہاں پڑھ لیں، بچے ہی پڑھانے ہیں جہاں پڑھا لیں، درس ہی سننا ہے جس کا سن لیں۔ صحیح مسلم میں مقدمہ کے اندر امام مسلم نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابن سیرین بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے زمانے کے اندر کی یہ صورتحال ہے۔ حضرت ابن سیرین کہنے لگے کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد، پہلے جب کوئی حدیث بیان کرتا تھا ہم سند پوچھتے ہی نہیں تھے، سر جھکا دیتے تھے کہ چونکہ حدیث بیان کر رہا ہے ہم سر جھکا دیتے تھے۔ کہتے ہیں اب کیا ہے؟ فرمانے لگے اب یہ صورتحال ہے، فلما وقعت الفتنہ، جب فتنے کا زمانہ آ گیا، ابھی تو دور تابعین ہے اور صحابہ بھی زندہ ہے، فتنے کا زمانہ آ گیا تو ابن سیرین کہتے ہیں اب کوئی ہمیں یہ جب کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو جواب میں یہ کہتے ہیں سموا لنا رجالکم، پہلے اپنے استاذ کا نام بتاؤ، حدیث سنانا چاہتے ہو تو پڑھی کس سے ہے، حدیث بتانا چاہتے ہو تو مدرسہ کون سا ہے، اپنی سند بیان کرو، کہاں سے پڑھ کے آئے ہو، ابھی دور تابعین ہے، صحابہ بھی کچھ زندہ ہیں۔ ابن سیرین کہتے ہیں اب صورتحال یہ ہے فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، اب ہم ہر کسی کی حدیث نہیں سنتے، صرف سنی کی زبان سے حدیث سنتے ہیں۔ آج پلپلے لوگ، صلح کلیت والے یہ کہنا شروع ہو گئے کہ امام احمد رضا بریلوی نے کوئی شدت اختیار کی۔ میں کہتا ہوں یہ تو دور صحابہ ہے، یہ تو دور تابعین ہے، یہ تو صحیح مسلم شریف ہے، یہ ابن سیرین ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ اور خطبہ تو اور رہا اور تقریر تو اور رہی۔ جب کوئی یہ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی حدیث بیان کرنا چاہتا ہے، تو ہم یہاں بھی چھان بین کرتے ہیں، ہم یہاں بھی چیک کرتے ہیں کہ سنانے والا کون ہے، سنی کیسے تھی، استاذ کون ہے، یہ ہمارے اسلاف نے پہرا دیا۔ آج ان چیزوں کی کمی واقع ہو رہی ہے، ہماری ساری قوت مسلک سے ہے، ہماری ساری قوت اعتقاد سے ہے۔ صلح کلیت کا مرض ملت کو کھوکھلا کرنے کا مرض ہے، اور یہ جو مدینہ منورہ سے
پیغام آیا ہے اسلام کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے پختگی کا، یہی پیغام امام احمد رضا بریلوی نے دیا ہے، یہی داتا گنج بخش حجویری کا پیغام ہے، یہی مجدد الفسانی کا پیغام ہے، یہی شیر ربانی کا پیغام ہے، یہی حضرت حافظ الحدیث کا پیغام ہے۔ اس واسطے اس کو کوئی تنگ نظری نہ کہے، یہ شروع سے بات چلی۔